الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة إلى آخره. صدق الله العظیم. آج ہم انشاءاللہ تعالی 8واں پارہ پڑھائیں گے اور اس کا مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے، اور اس کے جو اہم سبجیکٹ اور مضامین ہیں وہ بھی ساتھ میں مینشن کریں گے انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں. اس پارے میں 2 حصے ہیں. پہلا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے سورہ انعام کی باقی آیتوں پر، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے سورہ اعراف کی ابتدائی آیتوں پر. ابھی جو پہلا حصہ ہے جو سورہ انعام کی باقی آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 اہم سبجیکٹ بیان کی ہے. اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ ہے تسلی رسول، یعنی اللہ رب العزت اپنے رسول کو تسلی دیتی ہے. سیکنڈ نمبر سبجیکٹ ہے مشرکین کی 4 حماقتیں، بے وقوفیاں. اور تھرڈ نمبر سبجیکٹ ہے اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر. فورتھ نمبر سبجیکٹ ہے 10 وصیتیں. ابھی جو پہلا سبجیکٹ ہے تسلی رسول، تو اس کے بارے میں کیا مضمون ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ لوگ ضدی ہیں، معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا اگر مردے بھی ان سے بات کرے تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ قرآن کا معجزہ ایمان لانے کے لیے کافی ہے. قرآن معجز ہے، قرآن خود ایک معجزہ ہے، اور یہ جو لوگ ایمان لاتی ہے یہ ان لوگوں کی ایمان لانے کے لیے کافی ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تسلی دی. سیکنڈ نمبر سبجیکٹ مشرکین کے 4 حماقتیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو یوں بیان کیا ہے. آیات نمبر 36 میں یہ بیان کیا کہ یہ لوگ جو چوپائیوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکا کا حصہ الگ الگ کر دیتی ہے، اور شرکا کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہیں ہونے دیتی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکا کے حصے میں مل جاتا ہے تو اسے برا نہیں سمجھتی. یہ آیت نمبر 163 میں بیان کیا. یہ ایک سراسر بیوقوفی ہے. اور سیکنڈ نمبر بیوقوفی ان کی یہ تھی کہ فقر یا غار کے خوف سے بیٹیوں کو جو ہے نا قتل کر دیتی. آیت نمبر 137. اور آیت نمبر 138 میں یہ فرمایا کہ چوپائیوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھی ان لوگوں نے. ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص تھی، دوسری وہ جو جن پر سوار ہونا جو ہے نا سواری کرنا ان کے لیے ممنوع تھا، پروہیبیٹڈ تھا، اور تیسری وہ جنہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے. یہ آیت نمبر 138 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا. اور یہ تھرڈ نمبر بیوقوفی ہے ان لوگوں کی، مشرکین کی. فورتھ نمبر بیوقوفی ان کی کیا تھی، جو کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 139 میں بیان کیا ہے کہ چوپائی کے بچے کو عورتوں پر حرام سمجھتے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے. تو یہ 4 بیوقوفیاں اللہ رب العزت نے ان کی 4 حماقتیں مشرکین کی اللہ رب العزت نے اس حصے کے دوسرے سبجیکٹ میں بیان کی ہے. اب آتی ہے اس حصے کے تیسرے سبجیکٹ میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں. تو ان 2 نعمتوں کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے یہاں بیان کیا ہے. ان میں سے پہلا نعمت اللہ رب العزت نے جو بیان کیا وہ ہے کھیتیا، کہ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس سے جو ہے نا آپ کو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں جو آپ کی زندگی کی ضروریات کے لیے بہت اہم اور حیثیت رکھتی ہے. اور سیکنڈ نمبر چیز چوپائی، کہ یہ بھی آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ ان پر جو ہے نا آپ سواری کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی قسم کا مطلب سپوز دیٹ کھانے کی ضرورت ہو تو ان کو آپ ذبح بھی کر سکتی ہے، ان کو کھا بھی سکتی ہے، اور بھی بہت سے کام جو ہے نا ان سے لے سکتی ہے. تو ان 2 نعمتوں کا بھی ذکر ہے اللہ رب العزت نے یہاں کیا ہے. فورتھ نمبر سبجیکٹ اس حصے کا، پہلے حصے کا 4 نمبر سبجیکٹ ہے 10 وصیتیں. اللہ رب العزت نے 10 وصیتیں کی ہے. آیت نمبر 151 میں پہلا وصیت کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. آیت نمبر 151 میں دوسرا وصیت ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. آیت نمبر 151 میں تیسرا وصیت اولاد کو قتل نہ کیا جائے.
اور اسی طرح آیت نمبر 151 میں فورتھ نمبر وصیت برائیوں سے اجتناب کیا جائے. اسی طرح آیت نمبر 151 میں 5 نمبر وصیت ناحق قتل نہ کیا جائے. یہ 5 وصیتیں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں کی ہے، آیت نمبر 151 میں. 6 نمبر وصیت اللہ رب العزت نے آیت نمبر 152 میں کی ہے کہ یتیموں کا مال نہ کھایا جائے. اور اسی طرح 7 نمبر وصیت بھی آیت نمبر 152 میں کی ہے، 152 میں کی ہے کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے، اس میں کمی نہ کرو. اور 8 نمبر وصیت یعنی 8 نمبر وصیت اللہ رب العزت نے بھی 152 نمبر آیت میں کی ہے کہ بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے. انصاف کو مد نظر رکھا جائے جب آپ لوگ جو ہے نا بات کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں وغیرہ. اور 9 نمبر وصیت یہ بھی آیت نمبر 152 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے. اور آیت نمبر 153 میں پھر اللہ رب العزت نے وصیت نمبر 10 کو ذکر کیا ہے کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کیا جائے. اور یہ اتباع کے مطلب یہ اتباع آپ لوگوں پر لازم ہے کہ جس راستے کا آپ لوگ اتباع کرتے ہیں وہ خواہشات کا نہ ہو، وہ جو ہے نا نفسانی خواہشات کا نہ ہو، وہ شیطان کا راہ نہ ہو، بلکہ آپ لوگوں نے ان راستوں کا انتخاب کرنا ہے جو صراط مستقیم ہو. اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا، اور نبی نے صحابہ کو دکھایا، صحابہ نے تابعین کو دکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو دکھایا، اور تبع تابعین نے تبع تابع تابعین کو دکھایا. اور اسی طرح آج تک ہمارے زمانے میں جو ہے نا صراط مستقیم ان لوگوں کے واسطے ہمیں پہنچا ہے. تو یہ اس پارے کا پہلا حصہ تھا جو کہ مشتمل تھا سورہ انعام کی باقی آیتوں پر. اب آتی ہے اس پارے کے دوسرے حصے میں جو کہ مشتمل ہے سورہ اعراف کے ابتدائی حصے پر. تو اس میں اللہ رب العزت نے 5 سبجیکٹ ذکر کی ہے. پہلے حصے میں 4 سبجیکٹ تھے، اب اس حصے میں اللہ رب العزت نے 5 سبجیکٹ بیان کیے. پہلا نمبر سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتیں، اور سیکنڈ نمبر سبجیکٹ 4 ندائی یعنی 4 خطاب. تھرڈ نمبر سبجیکٹ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، گفتگو. فورتھ نمبر سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل. اور ففتھ نمبر سبجیکٹ یعنی مضمون 5 قوموں کے قصے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے پہلا سبجیکٹ ہے ان کو اللہ رب العزت نے یوں ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نعمتیں بیان کی ہے اس حصے میں، پہلے سبجیکٹ میں، کہ سب سے پہلا نعمت اس میں قرآن کا ذکر ہے. دوسرا نعمت جو ہے نا تمکین فی الارض ہے کہ زمین کو ہم نے آپ لوگوں کے لیے مسخر کیا ہے. اگر یہ زیادہ نرم ہوتی تو جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اور اگر یہ زیادہ سخت ہوتی تو پھر بھی یہ فائدہ مند نہیں ہوتی. ہم نے اس کو اندازے کے ساتھ بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس کو کہتے ہیں تمکین فی الارض. اور یہ بھی اس موضوع میں آتا ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو زمین میں بسایا. تھرڈ نمبر نعمت انسانوں کی تخلیق، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم کو حیوان بھی بنا سکتا تھا، چاہتا تو ہم کو ایک پتھر بھی بنا سکتا، ہم کو ایک درخت بھی بنا سکتا. انسان ہونا یہ سب سے بڑے نعمت ہے، اور پھر اس کے بعد مسلمان ہونا سب سے بڑے نعمت ہے، ایمان والا ہونا سب سے بڑے نعمت ہے. تو یہ بھی نعمتوں کی فہرست میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے نا فورتھ نمبر نعمت اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ انسان کو مسجودی ملائکہ بنایا. انسان کو اللہ رب العزت نے مسجودی ملائکہ بنایا. ملائکہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو ہے نا انسان کو سجدہ کروایا، اور اس سے یہ ثابت کیا کہ انسان جو ہے نا اشرف المخلوقات ہے ملائک سے، فرشتوں سے. تو ان کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کی ہے. ابھی دیکھو اس میں جو نعمت کا ذکر ہے انسانوں کی تخلیق، اس کو میں تھوڑا ایکسپلور کر دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو ہے نا 3 قسم کے مخلوقات پیدا کی ہیں. ایک قسم ہے جمادات، دوسرا ہے نباتات، تیسرا ہے حیوانات. جمادات مطلب جو پتھر ہوتی ہے، لوہا ہے، اس چیزوں کو جمادات کہتے ہیں. اور نباتات جو ہے نا پودے، درخت
اور جو ہے نا یہ چیزیں جس کو مطلب ہم پلانٹس بھی کہتے ہیں، یہ اس کو نباتات کہتے ہیں، یہ جو ہے نا نباتات میں آتا ہے۔ اور تیسرا نمبر چیز جو ہے نا وہ ہے حیوانات، جس میں جو ہے نا انسان بھی آتا ہے اور جانور بھی آتا ہے، اور اس میں جنات بھی آتے ہیں۔ تو ان تین قسم مخلوقات میں اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے۔ اللہ رب العزت نے نباتات کو فضیلت دی ہے جمادات پر، پھر حیوانات کو فضیلت دی ہے نباتات پر، پھر اللہ رب العزت نے حیوانات کو بھی تقسیم کیا ہے۔ حیوانات کو دو حصے میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، اور دوسری قسم حیوانات وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے عقل نہیں دی ہے۔ تو جن کو عقل دی ہے وہ انسان ہے، جن کو عقل نہیں دی ہے وہ جانور ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جانور پر فضیلت دی ہے۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ رب العزت نے ایک تقسیم رکھی ہے کہ بعض انسان کو اللہ رب العزت نے پیغمبر بنایا ہے، بعض انسانوں کو پیغمبر نہیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے جن انسانوں کو پیغمبر بنایا ہے ان کو فضیلت دی ہے ان انسانوں پر جن کو اللہ رب العزت نے پیغمبر نہیں بنایا۔ پھر جو پیغمبر ہے، جتنے بھی پیغمبرات 1,24,000 یا 2,24,000، اس میں بھی اللہ رب العزت نے تقسیم رکھی ہے کہ کسی کو بعض پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور بعض پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، اس میں فرق ہے۔ نبی اس پیغمبر کو کہتی ہے جو ہے نا پچھلے رسول کی شریعت کا اتباع کرتے ہیں اور اپنی قوم کو ان کا حکم دیتے ہیں۔ ان کے پاس نیا کتاب، نیا شریعت نہیں ہوتا، بلکہ ان سے پچھلے جو رسول ہوتے ہیں ان کی اتباع میں جو ہے نا اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور رسول اس پیغمبر کو کہتی ہے جن کو اللہ رب العزت نیا شریعت دیتا ہے اور نیا کتاب دیتا ہے۔ کتاب ضروری نہیں ہے، ہاں البتہ نیا شریعت جو ہے نا جن کو دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء میں سے تقریباً 300 رسول بھیجے ہیں، اور باقی جو ہے نا انبیاء کرام ہیں، باقی نبی ہے اور اس میں 300 رسول ہے تقریباً۔ تو اس سارے پیغمبروں میں اللہ رب العزت نے ان 300 رسولوں کو سارے انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ پھر جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان 300 انبیاء پر، ان 300 رسولوں میں بھی تقسیم رکھی ہے۔ اس میں کیسا تقسیم ہے؟ اس میں اللہ رب العزت نے 5 رسولوں کو خاص کیا ہے اور ان کو فضیلت دی ہے۔ ان میں جو ہے نا پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا ابراہیم علیہ السلام، تیسرا عیسیٰ علیہ السلام، چوتھا جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام، اور پانچواں عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کائنات میں، سارے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے نا وہ یہ پانچ شخصیات ہیں، یہ 5 رسول ہیں۔ پھر ان 5 میں بھی اللہ رب العزت نے ایک تقسیم کی ہے۔ ان میں سے 2 کو خاص کیا ہے جن کو جو ہے نا 5 پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے ان دو کا نام ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے کائنات میں، سارے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق جو ہے نا وہ 2 ہستیاں ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان دونوں میں بھی جو ہے نا اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے۔ دیکھیے کتنا عجیب، اللہ اکبر۔ ابراہیم کو اللہ رب العزت نے خلیل بنایا، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے، ہمارے پیغمبر کو حبیب بنایا۔ ابھی دیکھو خلیل کیا ہوتا ہے، حبیب کیا ہوتا ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، خلیل وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلیل۔ اور حبیب کیا ہوتا ہے؟ حبیب وہ ہوتا ہے کہ حبیب جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے، اس میں فرق ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے خلیل وہ کرتا ہے، حبیب جو چاہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حبیب بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور اسی نسبت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فضیلت دی ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے کائنات میں، سارے مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق، سب سے اشرف مخلوق، سب سے اکرم مخلوق، سب سے احسن مخلوق، سب سے اعظم مخلوق جو ہے نا وہ کون ہے؟ ہمارا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی دیکھو میں تھوڑا اور بھی ایکسپلور کرتا ہوں، یہ تو تھوڑا زیادہ ہو گیا، میں آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لیتا ہوں، اس کا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس چیز کو میں تھوڑا ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں۔
ابھی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم مبارک ہے ان کے سب اعضاء مبارک ہے، سب اعضاء جو ہے نا اشرف ہے، اکرم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے دو اعضاء کو سارے اعضاء پر فضیلت دی ہے۔ وہ کون سے اعضاء ہے؟ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اور دوسرا ہے ان کا چہرہ یعنی سر مبارک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک میں دو اعضاء سب سے افضل ہے، ایک ان کا سر مبارک اور ایک ان کا دل۔ پھر ان دونوں میں بھی اللہ رب العزت تقسیم کی ہے۔ اللہ رب العزت نے دل کو فضیلت دی ہے سر پر، اور کیسے فضیلت دی ہے؟ کیوں کہ انہو نزلہ قل نزل، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک، جبریل وہ ہے جس نے قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ دیکھو یہ قرآن کتنا فضیلت والا ہے، ایک عظیم ہستی پر نازل ہو رہا ہے جن کو اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں فضیلت دی۔ پھر جو ہے نا جسم میں جو عضو، جو ارگن سب سے زیادہ افضل ہے، اس پر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، نزلہ علی قلبک، ہم نے قرآن کو آپ کے قلب پر نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھوڑا سا اللہ رب العزت کی کچھ نعمتیں تھے جس کو میں نے آپ لوگوں کو بیان کرنا چاہا، تو اس لیے میں نے ابھی اچانک میرے ذہن میں آیا، کیونکہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ان چیز کو جو ہے نا یہاں ڈسکس کروں گا، لیکن پتہ نہیں کیسے ہو گیا، اللہ نے میرے ذہن میں جو ہے نا ابھی ڈالا، تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اللہ کی نعمتیں تھی، اس میں جو ہے نا 4 نعمتیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ سیکنڈ نمبر سبجیکٹ جو یہاں اس حصے میں بیان ہوا ہے وہ ہے 4 ندائے، 4 خطاب۔ دیکھیں صرف اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے، اے آدم کے بیٹے، صرف اس صورت میں، باقی صورتوں میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کس انداز میں پکارا؟ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے۔ دیکھیں پہلے 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے، دیکھیے صحیح ہو گیا، پہلے 3 نداؤں میں کس چیز کا ذکر ہے؟ لباس کا تذکرہ ہے۔ اس کی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، جیسا کہ مشرکین کا دعویٰ تھا کہ ہم کو حکم ہوا ہے کہ ہم ننگے ہو کر جو ہے نا بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اور پھر چوتھی ندا میں، چوتھی خطاب میں اللہ رب العزت نے اتباع رسول کی ترغیب دی ہے۔ ایک بار پھر سنیے، اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کو یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے 4 مرتبہ۔ پہلے 3 مرتبہ جو پکارا ہے اس میں لباس کا تذکرہ کیا ہے، لباس کی کچھ مسائل بیان کی ہے، اور جو لاسٹ نمبر ہے، چوتھی جو ندا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اتباع رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ترغیب دی ہے، اور یہ اس حصے کا سیکنڈ سبجیکٹ تھا۔ اب آتی ہے تیسرا سبجیکٹ جو اس حصے کا ہے، وہ ہے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی وعدوں کا یقین آ گیا؟ اللہ اکبر۔ نادى اصحاب الجنت اصحاب النار هل قد وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی وعدوں کا یقین آ گیا؟ کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو دنیا میں بتایا تھا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر میرے منشا، میرے مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو میں جنت میں جو ہے نا آپ لوگوں کو جگہ دوں گا، اگر میرے مرضی، میرے منشا کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتی تو میرا وعدہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو جہنم میں ڈالوں گا۔ تو جنتی جب فیصلہ ہوگا کہ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنم جو ہے نا جہنم میں جائیں گے، تو پھر جنتیوں کا یہ تھوڑا سا مختصر خلاصہ ہوگا جن کا خاک اللہ رب العزت نے اس حصے میں ذکر کیا گیا ہے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی وعدوں کا یقین آ گیا؟ تو جہنمی اقرار کریں گے، نعم اللہ، ہاں ہمیں اقرار ہو گیا، ہمیں جو ہے نا ہمیں یقین آ گیا، ہم تو ان وعدوں کو جھوٹا سمجھتے تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ یقینی وعدے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے لیے یہ اتنی شرمندگی ہوگی، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمارے لیے اتنے سخت عذاب ہوگی، ہمیں کیا پتا تھا کہ کل ہم نے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہونا ہے۔ تو جو ہے نا پھر جہنمی کھانا پینا مانگیں گے جنتیوں سے، مگر جنتی ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہے۔ تو یہ مختصر سا
گفتگو ہے جو جن کا تفصیل جو ہے نا احادیث میں بہت زیادہ ذکر ہوا ہے، ان پر ہم نہیں جاتی، لیکن جو تھوڑا سا مختصر گفتگو ہے جن کا موضوع اللہ رب العزت نے اس حصے میں ذکر کیا ہے، یہ جو ہے نا ہم نے بیان کیا. یہ تیسرا سبجیکٹ ہے اس حصے کا. فورتھ نمبر سبجیکٹ جو اس حصے کا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل کیسے بیان کرتا ہے. کہتے ہیں کہ بلند و بالا آسمان کو کس نے پیدا کیا، اللہ اکبر. وسیع اور عریض عرش کو کس نے پیدا کیا. اور پھر کہتے ہیں رات اور دن کا نظام کون چلاتا ہے. اگر میں رات کو لمبا کروں تو کون ہے جو صبح کو لا سکے، اگر میں دن کو لمبا کروں تو کون ہے جو رات کو لا سکے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں چمکتی ہوئی شمس کو کس نے بنایا، یہ قمر کس نے بنایا ہے، یہ چاند ستارے کس نے بنائے ہیں، اور یہ اس کی خوبصورتی کس نے بنائی ہے، ان کو کس نے خوبصورت بنایا ہوا ہے. اور پھر کہتے یہ ہوائیں کس نے بنائی ہے، یہ کس نے مسخر کی ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ بادل خوبصورت بادل یہ کس نے مسخر کی ہے آپ لوگوں کے لیے. اور پھر کہتے ہیں زمین سے نکلنے والے جو نباتات ہے یہ کون نکالتا ہے، یہ کون نکالتا ہے آپ لوگوں کے لیے. اللہ. یہی کہتے ہیں میرا رب کہتا ہے یہ میں ہوں جو میں سب کچھ کرتا ہوں، یہ میں ہوں جو رات کا نظام چلاتا ہوں، یہ میں ہوں جو دن کا نظام چلاتا ہوں. ابھی ہم اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کا گھر کا نظام کون چلاتا ہے، کہتا ہے میرا ابو چلاتا ہے، میرا امی چلاتا ہے، میرا بڑا بھائی چلاتا ہے. نہیں نہیں نہیں، میرا گھر کا نظام بھی میرا رب چلاتا ہے، میرا آفس کا نظام بھی میرا رب چلاتا ہے، میرے کارخانوں کا نظام بھی میرا رب چلاتا ہے، میرا اسکول کا نظام بھی میرا رب چلاتا ہے، میرے مدرسوں کا نظام بھی میرا رب چلاتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. جو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ نظام ہم چلاتے ہیں، یہ گھر ہم سنبھالتے ہیں، یہ رزق ہم دیتے ہیں، ہاں لوگوں کو ہم مہیا کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہہ دے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی قیامت کے دن، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگی. اللہ اکبر. تو ان فورتھ نمبر سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کی کچھ دلائل ذکر کی ہے. اب آتے ہیں اس حصے کے پانچواں سبجیکٹ پر. تو اللہ رب العزت نے 5 قوموں کے قصے اس میں بیان کی ہے. اس میں سب سے پہلا قوم نوح کا قصہ ہے، پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر قوم عاد کا قصہ ہے، تھرڈ نمبر قوم سمود کا قصہ ہے، فورتھ نمبر قوم لوط کا قصہ ہے، اور ففتھ نمبر قوم شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے. تو ان 5 قوموں کا قصے اللہ رب العزت نے اس پارے کے اینڈ میں ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان قصوں کے حکمتیں بھی بیان کی ہے. تقریباً اس میں 5 حکمتیں ہیں میرے ریسرچ کے مطابق. ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس میں ان قصوں کا بیان اس لیے ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کو تسلی دینا چاہتے ہیں. دوسرا حکمت یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے اور برے کاموں کا انجام بتانا. تیسرا سبجیکٹ حکمت یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دیر ہے اندیر نہیں ہے، جب چاہے تو کر سکتا ہے، عذاب لانا چاہے تو لا سکتا ہے، ہاں ٹلنا چاہے تو ٹل بھی سکتا ہے. فورتھ نمبر حکمت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسالت کی دلیل کہ امی ہونے کے باوجود پچھلے قوموں کے قصے بتا رہی ہے یہ نبی. دیکھیں یہ 5 قوموں کے قصے کون بتا رہا ہے؟ نبی بتا رہا ہے. تو کہتی ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میرا نبی تو امی ہے، ہاں کتاب ان کو پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی پچھلی قوموں کے قصے آپ لوگوں کو بتاتی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نبی حق ہے. یہ رسالت کا دلیل کے طور پر اللہ رب العزت نے جو ہے نا ان قصوں کو بھی ذکر کیا گیا. یہ بھی ایک حکمت ہو سکتا ہے. اور 5واں نمبر حکمت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لیے بیان کیا کہ یہ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کے لیے جو ہے نا ایک مرکز بنے، اور انسان جو ہے نا ان قصوں سے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے. اور اس مضمون پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اینڈ کیا ہے. میں ایک بار پھر ریوائز کرتا ہوں ان سبجیکٹ کو جو اللہ رب العزت نے اس پارے میں مینشن کیا ہے. اس پارے کو اللہ رب العزت نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ وہ ہے جو کہ مشتمل ہے سورہ انعام کی باقی آیتوں پر. اس میں اللہ رب العزت نے 4 سبجیکٹ بیان کی ہے. پہلا سبجیکٹ تسلی رسول، دوسرا سبجیکٹ مشرکین کی 4 حماقتیں، تیسرا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں، اور فورتھ نمبر سبجیکٹ 10 وصیتیں.
اور اس پارے کا جو دوسرا حصہ ہے جو کہ مشتمل ہے سورہ اعراف کے ابتدائی حصے میں، یعنی ابتدائی آیتوں پر، اس میں اللہ رب العزت نے 5 سبجیکٹ بیان کی ہے۔ اس میں پہلا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، دوسرا سبجیکٹ 4 ندائی یعنی یا بنی آدم کہہ کر پکارنا، اور تیسرا نمبر سبجیکٹ جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، فورتھ نمبر سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ دلائل، اور 5 نمبر سبجیکٹ 5 قوموں کے قصے اور ان کے جو حکمتیں ہے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا۔ تو یہ جو ہے نا اس بارے کا مختصر اور بریف سمری یعنی خلاصہ تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔